أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آج انشاءاللہ 23 نمبر آیت سے شروع کریں گے آج کا درس. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم کا اور اہل جہنم کا ان کے عذاب کا ذکر کیا اور وہ عذاب ان تک کیوں پہنچا یا اس عذاب کے وہ مستحق کیوں ٹھہرے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا. آگے اللہ کہتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی کہا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان اس قرآن میں ہمیشہ سے ترغیب اور ترہیب کا رہا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں. کبھی پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، چاہت پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں جہنم کا ذکر کر کے اور عذاب کا ذکر کر کے اور کفار کا جو نتیجہ ہوگا اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، کفار کا، اور ان کا وہ انجام اور کس وجہ سے وہ اس انجام تک پہنچے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کا اور اہل جنت کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرتا ہے یا کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات
اور نیک اعمال کیے، جنات، اب یدخلو کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، درمیان میں جو درمیان کا جملہ ہے یہ وصف بیان کی گئی ہے کہ کن کو داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جنات، جنتوں میں، تجری جاری ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، یعنی ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور صرف ان جنتوں کے نیچے سے نہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جنت ہوگی، صرف اسی جنت کے ایک نیچے سے نہر جاری ہوگی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جو گھر ہوں گے ان گھروں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، درختوں کے نیچے سے، جو جنت میں جو گھر ہوں گے مسلمانوں کے، مومنین کے، ان میں جو درخت ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر ان کے آس پاس دائیں بائیں نہریں جاری ہوں گی، یعنی ہر جگہ سے ایک یہ بے حد خوبصورت منظر بنتا ہے، ہر جگہ سے پانی جاری کر دیا جائے گا۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ نے، یہ شکل اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی بیان کر رہے ہیں چونکہ یہ چیز اس دنیا میں پائی نہیں جاتی، لیکن اس کا تھوڑا سا خیال کیا جا سکتا ہے، اس کو خیال کے ذریعے تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے، تو لیکن یہ چیز دنیا میں اس طرح کی چیز کا ہونا ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سبز باغات کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھے ہیں، اب اس کی شبیہ اور اس کے مثل ہی باغات اور جو سبزہ ہوگا وہ جنت میں ہوگا، لیکن وہ بہت اعلیٰ درجات کا ہوگا۔ اور جو پانی ہے، پانی کا بہاؤ بستیوں کے آس پاس سے ایک بستی، ان بستیوں کو اور ان گاؤں کو ایک عجیب خوبصورتی دیتا ہے، اس کا بھی ہمیں تصور ہے، دیکھا ہے اس چیز کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہا کہ تجری من تحتها الانہار، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز بتائی وہ یہ بتا دی کہ اب آس پاس سے گزرتے ہوئے پانیوں کو تو دیکھا ہے، اب یہ سوچ لو کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، صاف ستھرے پانی کی نہر جاری ہوگی، اس میں کوئی گدلا پانی نہیں ہوگا، خراب پانی نہیں ہوگا یا بدبودار پانی نہیں ہوگا، بلکہ بہترین قسم کا پانی، صاف شفاف پانی، ایسا جو کسی بھی وقت جس میں ڈول ڈال کے اس پانی پیا جا سکے۔ یہ کچھ صفت ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا ما لا عین رأت، اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو کسی انسان کی یا کسی بشر کی آنکھ نے کبھی دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی بشر کے کان نے سنی ایسی بات، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں کوئی خیال گزرا، ایسی ہوگی جنت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، بہترین الفاظ کا استعمال اور چناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، تو یہ الفاظ بھی ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے چنا اور بڑے جانتے ہوئے چنا، جنت کی صفت کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو۔ جتنے جامع الفاظ ہوں گے اتنا زیادہ شوق دل کے اندر جنت کے لیے پیدا ہوگا۔ اور قرآن کے اندر کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اب یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت جو ہے ان کے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس جیسے کہ یہ آیت ہمارے پاس ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحلون فیہا
تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے، فیہا، اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے زیورات، سونے کے زیورات، ولؤلؤا، اور موتی، سونا اور موتی، اس کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر. یعنی صرف مسکن ہی خوبصورت نہیں ہوگا بلکہ ملبس بھی خوبصورت ہوگا، جو پہنایا جائے گا وہ بھی خوبصورت ہوگا. جیسے پچھلی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قطعت لہم ثیاب من نار، کہ اسی جہنم سے ہی، اسی جہنم کی آگ سے ہی ان کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں گے. تو اسی کے بدل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنت کا مسکن اتنا خوبصورت ہوگا تو اسی چیزوں سے، اسی جنت کی ہی چیزوں سے وہ ان کا لباس تیار کیا جائے گا. اور صرف لباس میں صرف جسم پہ پہننے والا لباس نہیں ہوگا بلکہ زیورات دیے جائیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ زیورات، جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ زیورات صرف وہ شخص پہنے گا جس نے اس دنیا کے اندر ان زیورات سے دوری رکھی، ان زیورات کو اختیار نہ کیا، ان زیورات کو نہ پہنا. صرف وہی شخص، اس شخص کو یہ نعمت نصیب ہوگی اور وہ یہ زیورات پہنے گا. آگے اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر وَلِبَاسُهُمْ، اور لباس ان کا، فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم کا ہوگا. اسی طرح کچھ اور آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لباس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علیہا ثیاب سندس خضر و استبرق، کہ ان کے اوپر کپڑے ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ سندس و استبرق. سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں، باریک ریشم، سبز، اور اس کا رنگ سبز ہوگا. خضرن، سبز، و استبرق گاڑی قسم کے ریشم کو کہتے ہیں، یعنی جس میں ریشم کا مواد بہت زیادہ ہو، ریشمی مواد بہت زیادہ ہو. وہ استبرق وہ ہے. سندس باریک ریشم، استبرق وہ کپڑا جس میں ریشمی مواد بہت زیادہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور یہ جو آیت ہم سورہ حج میں جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سونے کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ دہر کی آیت ہے، اس کے اندر چاندی کے زیورات کا ذکر ہے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو جو چاندی ہے اس کے زیور پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت کے اندر بہترین پینے کا بہترین شراب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. یہ ایسی شراب ہوگی جس سے نہ نشہ آئے گا اور نہ ہی جس کی کوئی بدبو ہوگی، پاک اور صاف شراب ہوگی. اور جنت کے متعلق جو کچھ آیات کے اندر کسی طرح کا ذکر ہے لباس کا، کچھ آیات میں کسی اور انداز سے ذکر ہے، اشیاء مختلف ہیں ان آیات کے اندر ذکر کی گئی اس لباس کے متعلق. تو اس کی تعویل اس طرح کی جاتی ہے، جو علماء کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ چونکہ جنت کے مختلف درجات ہوں گے اعلیٰ سے ادنا تک، تو جتنا اونچا درجہ ہوگا اتنا بہترین ملبس ہوگا، اتنا بہترین لباس ہوگا، اور جتنا ادنا ہوگا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. اور اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اچھا پہلے تو اللہ نے کہا کہ سونے کے زیورات ہوں گے، پھر اللہ نے کہا کہ اچھا ان کو چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے. یہ درجات کے حساب سے ہوگا کہ جس بندے کا جتنا درجہ ہوگا، جس درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے، اس درجے کے حساب سے اس کو اس کا سامان اور اس کی چیزیں دی جائیں گی.
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ جو جنت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیزیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنے کی جگہ بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہننے کی اشیاء بیان کی۔ رہنے کے متعلق جو جنت کے کمرے ہیں، جنت کے غرفات جو ہیں، جن کو کمرے کہا جاتا ہے، وہ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، بے شک جنت کے اندر ایسے کمرے ہوں گے جن کے باہر سے بالکل شفاف ہوں گے، باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اندر سے باہر کا نظر آئے گا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدها اللہ لمن، یہ کس کے لیے اللہ تعالی نے تیار کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نیکیوں کا ذکر کیا۔ لمن، اللہ تعالی نے اس کے لیے تیار کیے جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنی بات میں نرمی برتتا ہے، نرم کلامی کرتا ہے، اور کثرت سے روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ غرف یا یہ کمرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ اور جنت کے اندر جنت کی مٹی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسک جو ہے وہ جنت کی مٹی ہوگی، اور جنت کی مٹی کے اندر ہیرے موتی ہوں گے، اتنی بہترین، اور اس کا تھوڑا سا حصہ اس پوری دنیا کے برابر، بلکہ اس پوری دنیا سے بھی بہترین ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کا ذکر کیا۔ ان خیموں کی صفت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیمۃ درۃ مجوفۃ طولها فی السماء 30 میلا فی کل زاویۃ منها للمؤمن اہل لا یراها الآخرون۔ اور ایک اور روایت ہے اس کے اندر 60 میلا کا ذکر آتا ہے، یعنی خیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیمے کس چیز سے بنے ہوں گے؟ خیمے جو ہیں وہ موتیوں سے بنے ہوں گے، اور ان کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوں گے، اور ان کی لمبائی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان میں ان کی لمبائی 30 میل تک کی ہوگی، 30 میل تک وہ آسمان میں لمبے ہوں گے۔ اور ایک اور روایت ہے اس کے اندر آتا ہے 60 میل تک لمبے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کے اندر چوڑائی کا ذکر آتا ہے کہ 60 میل چوڑے ہوں گے، وہ 60 میل چوڑے خیمے ہوں گے، اور 60 میل آسمان میں وہ لمبے ہوں گے، لمبائی ان کی آسمان میں اتنی ہوگی۔ یہ جو جنت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت بیان کرنا اور اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، یہ اسی لیے تھی تاکہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو مسلمان ہیں جو سختیاں دیکھتے ہیں اس دین کے معاملے کے اندر، وہ اپنے دل کے اندر اطمینان رکھیں کہ نتیجہ انشاءاللہ بہترین ملنے والا ہے، اس نتیجہ بہترین ہوگا، اس کا ثمر، اس کا پھل اور اس کا ثواب بہت اعلیٰ ہوگا۔ حضرت انس بن نضر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب وہ شیطان نے آواز لگائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام بڑے دل شکستہ ہو گئے اور بہت گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم کیا لڑیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک چال تھی شیطان کی، جو پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ اپنا لشکر پیچھے سے احد پہاڑ کے پیچھے سے گھما کے لشکر لائے،
جس چیز کو مسلمان یہ سمجھے کہ کفار بھاگ گئے ہیں اور شروع میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کفار کو، اور مسلمان یہی سمجھے کہ بھاگ گئے ہیں ڈر کے، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی تھی کہ وہ پیچھے سے لمبا چکر لے کر آئے اور انہوں نے وار کیا واپس، اور پھر جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں پہلے ہی رنج اور دکھ تھا، اور جب یہ بات سنی مسلمانوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، یہ جو شیطان نے ایک صدا بلند کی، تو اس سے اور دل ٹوٹ گیا مسلمانوں کا۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب یہ بات سنی تو پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ میں جانے لگا ہوں، میں لڑنے جا رہا ہوں کفار سے، اکیلے ہی کھڑے ہوئے اور میں لڑنے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے سامنے آئے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی، تو جواب میں حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہیں، یا معاذ الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد، الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد۔ اے سعد پیچھے ہو جاؤ، مجھے جنت کی، میں رب انس بن نضر کے رب کی قسم، مجھے جنت کی احد پہاڑ کے دوسری طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی بعید نہیں کہ فعلاً حضرت انس بن نضر کو فعلاً جنت کی خوشبو آ رہی ہو، یہ چیز بعید نہیں ہے، یہ ان کی کرامات میں سے ایک چیز ہے۔ تو حضرت سعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں بڑے شجاع تھے اور بڑے طاقتور تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نڈر اور شجاع ہونے کے باوجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہیں کر سکا جو انس بن نضر نے کر دیا، جو وہ یہ آواز کہہ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن نضر، یہ دونوں الگ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، یہ حضرت انس بن نضر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت انس بن نضر کو پایا، ان کے اوپر 80 کم و بیش لگ بھگ 80 کے لگ بھگ ان کے اوپر تلوار کے، نیزے کے اور تیر کے نشانات تھے، جن سے وہ زخمی ہوئے تھے، اور زخمی ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو اور ان کو پہچانا صرف ان کی بہن نے تھا، ان کے ناخنوں سے پہچانا کہ ہاں یہ انس بن نضر ہی ہیں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔ کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم سب سوچا کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر کے متعلق اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام کا اس طرح کر کے اپنی جانیں جو ہے وہ نثار کر دینا اور اپنی جان دے دینا،
اس دین کی خاطر لڑتے لڑتے، وہ اسی وجہ سے تھا، ان کو یقین تھا ان چیزوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے، ان کو سنا گئے، بتا گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہتے تھے ان کو کہ اچھا یہ ہوگا، جنت میں اس طرح ہوگا، ہاں جہنم کے متعلق بھی بتاتے اور جنت کے متعلق بھی بتاتے، اور جب جنت کے متعلق بتاتے تو صحابہ کرام کا ایمان کسی اور ہی جگہ پہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا جانو اس جنت کو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت عمیر بن حمام بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سن کے کہتے ہیں کہ اکدا یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اسی طرح ہے، عرضها السماوات والارض؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں یہ اسی طرح ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے اور وہ آسمان اور زمین جو ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ تو کہتے ہیں بخن بخ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو کھجوریں تھی وہ پھینکی انہوں نے اور کہا کہ بہت ہی لمبا وقت ہے، اور جو ان کے منہ میں کھجور تھی اس کھجور کو بھی نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کھجور کو چبا کے اندر لے کے جانا یہ تو بڑا لمبا وقت ہے اس دنیا کے اندر، میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا، اور فوراً میدان جہاد میں کود گئے۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بتایا، کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنت کی طلب میں وفات ہو گئی۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنی تو جنت کے بارے میں اتنی چاہت ہوئی ان کی کہ فوراً اٹھ کے چل پڑے، اور انتظار نہ ہو پایا ان سے۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، بٹھا کے جو علم کی مجالس ہوتی تھی، ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا ان مجالس کے اندر بیٹھ کے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں جو جنت میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُدُوا، اور وہ ہدایت دیے گئے، سیدھا راستہ دکھائے گئے۔ ہدو جو ہے وہ ہدایت سے ہے، ہدو کا لفظ جو ہے وہ ہدایت سے ہے، ہدو مجہول کا صیغہ ہے، وہ ہدایت دیے گئے یا سیدھا راستہ دکھائے گئے، الی الطیب، طرف پاک کے، من القول، بات، یعنی پاک بات کی طرف وہ ہدایت دیے گئے۔ اب اس پاک بات یا جو طیب جو ہے، اس کے متعلق کچھ علماء نے کہا کہ اس پاک بات سے مراد قرآن ہے یا لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، طیب من القول سے، پاک قول، بات، پاک بات یعنی قرآن یا لا الہ الا اللہ۔ یا پھر کچھ علماء نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جنت میں اس راستے کی طرف ہدایت دی گئی جہاں پر فرشتے ہمیشہ پاک بات کریں گے ان سے، جہاں پر ہمیشہ جو بات ہوگی وہ پاک بات ہوگی۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحیتہم فیہا سلام، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ داخل کیے جائیں گے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام، کہ جب وہ ان جنتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اس میں سے اس کے نیچے سے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر ان کا ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز یا جو ایک دوسرے سے ملاقات جو ہوگی اس کی شروعات سلامتی سے ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں گے اس جنت کے اندر۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ،
اور فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوں گے ان پر، ان مسلمانوں پر یا وہ جنتیوں پر، من کل باب، ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. یہ ہے وہ طیب من القول، یعنی کچھ علماء کی تفسیر کے مطابق کہ جنت کے اندر پاک بات یا فرشتوں کی پاک بات، اس کی طرف ہدایت دیے گئے. تو وہ یا تو قرآن ہے پاک بات، یعنی اس دنیا کے اندر وہ پاک چیز قرآن اور لا الہ الا اللہ، اور اگر اس کو جنت کے متعلق لیا جائے یا قیامت کے روز کے متعلق لیا جائے تو وہ فرشتوں کا مومنوں کو جنت میں داخل ہو کر یہ کہنا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر اس چیز کے سبب جس پر تم نے صبر کیا، ان مصائب کے سبب جن پر تم نے صبر کیا. آگے ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. اس جنت کے اندر وہ کوئی نہ بری بات سنیں گے نہ کوئی گناہ والی بات سنیں گے، ہاں صرف الا قیلا سلاما سلاما، ان کو صرف یہ کہا جائے گا سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر. یہ ہے ہدوء الی الطیب من القول. آگے اللہ کہتے ہیں وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیے گئے إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، طرف سیدھے راہ کی، اس راہ کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہدایت دیے گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں یا روکیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام. اب یہ جو ہے اس کے متعلق کچھ علماء نے جو بات کی، وہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے. جب انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جب وہ عمرے کی نیت سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، 1400 کی نفری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے صحابہ کے ساتھ، تو وہ نفری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے اور عمرے کا ارادہ کیا. تو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی اسلحہ کیوں لے کے آ رہے ہیں ساتھ. تو اس وقت کے عرب جو تھے ان کی عادت تھی اسلحہ لے کر چلنا سفر کے وقت اپنی حفاظت کے لیے. وہ یہ کہتے تھے، کفار مکہ نے یہ کہا کہ نہیں، تم لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، تم اندر داخل ہو کے ہمارے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دو گے، ہم سے لڑائی شروع کر دو گے، ہم تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، واپس چلے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے. بڑی تکلیف تھی صحابہ کرام کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں روکا، کیا سبب ہے، کس لیے روک دیا گیا، کیوں ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا. اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے تو حضرت عثمان کو انہوں نے رکھ لیا. تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بیعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہم لڑیں گے کفار کے خلاف. وہاں پھر آگے صلح حدیبیہ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سہیل بن عمرو جو تھے، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہترین صحابی بنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سہیل بن عمرو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں آپ سے. اور اس معاہدے کی جو شروط تھیں وہ بڑی سخت شروط تھیں جن کو شروع میں مسلمانوں نے بڑا سخت ناپسند کیا.
جن میں سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہت ناپسند تھی ان کو یہ شروط حضرت عمر کو، اور شروط وہ یہ تھیں، شرائط یہ رکھی گئیں کہ جو کفار میں سے یا جو مکہ سے نکل کے تم لوگوں کی طرف مدینہ آ جائے گا اس کو تم لوگ واپس بھیج دو گے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کو واپس بھیج دو گے. اور جو مدینہ سے نکل کے مکہ آ گیا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. یعنی کوئی انصاف نہیں تھا ان شرائط کے اندر بالکل بھی. بڑی ہی ظالمانہ قسم کی شرائط رکھی گئیں، اور یہ شرط رکھی گئی کہ 10 سال جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں کی جائے گی 10 سال تک، اور حلیف جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑیں گے نہیں. اس طرح کی جو کچھ شرائط تھیں وہ رکھی گئیں. تو ان شرائط سے جو بیچارے کچھ کمزور مسلمان تھے وہ مکہ میں ہی پھنس گئے، جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، یا جن کا راستہ روکا گیا تھا، یا جو کمزور تھے جن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، ان کو باندھا ہوا تھا، وہ لوگ جو تھے وہ پھنس گئے تھے مکہ میں. اور ان کے اپنے بیٹے سہیل بن عمر جو ہیں، ان کے اپنے بیٹے، یہ خود ابو جندل جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور سہیل بن عمر نے ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان کو جانے نہیں دیتے تھے کہ مدینہ بھاگ جائیں گے. اور جب یہ معاہدہ ہوا تو زنجیریں کھول دی جا کے ابو جندل کی سہیل بن عمر نے، اور یہ کہنے لگے کہ جی اب تم نہیں جا سکتے، کیونکہ اس طرح کی شرائط رکھ دی گئی ہیں. تو اگر اب تم بھاگنے کی بھی کوشش کرو، جاؤ بھی، تو تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا. تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی زبردست اور حکیمانہ جواب ان کو عطا کیا کہ ہاں یہ شرط تم لوگوں نے رکھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے بھاگ کے تم لوگوں کی طرف گیا تو اس کو واپس بھیجو گے. یہ اس لیے شرط رکھی ہے کہ تم لوگوں کے دل میں ڈر ہے کہ ہاں ہم میں سے لوگ بھاگ کے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شرط پر اقرار کر لینا کہ تم لوگوں میں سے اگر کوئی آیا تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، وہ اس وجہ سے کہ ان میں سے تو کوئی آنے والا نہیں ہے مرتد ہو کے. یعنی سبحان اللہ، بڑا ہی حکیمانہ جواب تھا. سہیل بن عمر جو تھے وہ خاموش ہو گئے یہ جواب سن کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ تم لوگ تو ڈرے ہوئے ہو، ڈرپوک ہو کہ ہم میں سے کوئی لوگ بھاگ کے چلے جائیں گے، تو ہم یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھاگ کے گیا تو واپس دے دینا اور اس کو واپس بھیجنا ہے، اور جو تم لوگوں میں سے آئے گا ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہاں پر مظاہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا، کہ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر اس یقین کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا یقین تھا کہ ہاں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جانے والا ان کی طرف، تو ہم مانتے ہیں اس شرط کو. اور ایک شرط یہ تھی کہ ہاں عمرہ جو ہے وہ پھر اگلے سال آ کے کرو گے. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سخت غصے میں تھے کہ یہ کیوں شرطیں رکھی گئیں اور کیوں اس طرح کا معاملہ کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اچھا نہیں، عمرہ ہم اس سال ہی کریں گے. آپ نے بدلنے کی اس طرح کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے موافقت کی اور اپنا انگوٹھا لگا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے گھوڑا لے کے غصے میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حضرت عمر کو کہہ رہے تھے کہ عمر پیچھے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ کی سواری سے پیچھے ہے، پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا. لیکن غصہ تھا حضرت عمر، جو شیلے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، السنا علی الحق وهم علی الباطل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل ہے، اور وہ غلطی پہ وہ لوگ ہیں؟ تو نبی بلکہ انہوں نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور تینوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا 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 یا عمر، ہاں ہم حق پہ ہیں اور وہ گمراہی پہ ہیں.
ہم حق پہ ہیں وہ گمراہی پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں وہ گمراہی پہ ہیں۔ آگے پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں فَلِمَ الدَّنِيَّةُ فِي دِينِنَا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذلت کیوں ہمارے دین کے اندر؟ یہ الفاظ سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن یہ ایک چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی اور کہہ ڈالی، اور کہتے ہیں اس چیز کا، اس بات کا کفارہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس چیز کا کفارہ، اس بات کا ساری زندگی ادا کرتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ میں نے جو صلح حدیبیہ پہ جو بات کی تھی اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ ساری زندگی روزے اس چیز کی وجہ سے رکھتے رہے اور مغفرت طلب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اپنی۔ تو یہ وہ سختی تھی اور یہ وہ معاملات تھے کہ جب صحابہ کرام اتنی چاہت سے اور بنا جنگ کے ارادے سے آئے اور اتنے بری طرح قریشیوں نے جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے روک دیا، تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی خود تو کافر ہی ہیں، خود تو ایمان لائے نہیں، خود کافر ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، یعنی دوسری مصیبت یہ کہ اہل توحید کو پہنچنے ہی نہیں دے رہے، خود تو توحید پرست ہے نہیں، خود تو ناپاک کیا ہوا ہے کعبہ کو 360 بتوں سے، اور اہل توحید ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آنے دے رہے، یعنی ظلم پر ظلم۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام پہنچنے سے روکتے ہیں۔ کون سا مسجد حرام؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، وہ جو جعلناہ، جس کو ہم نے بنایا، للناس، لوگوں کے واسطے، سواء، برابر، یعنی لوگوں کے لیے ہم نے اس مسجد حرام کو برابر بنا دیا، سواء العاکف فیہ والباد، چاہے وہ بندہ، چاہے وہ اس میں رہنے والے ہیں، چاہے اس کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے اس مسجد حرام کو، اس بلد حرام کو برابر بنا دیا، کسی کا حق کسی کے اوپر نہیں ہے، یعنی جو شخص رہتا ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ جو شخص اس کے اندر رہتا ہے اس کا حق زیادہ ہے اس شخص سے جو اس کے اندر نہیں رہتا، بلکہ دونوں کا حق برابر ہے، دونوں آئیں گے، عبادت کریں گے، بیٹھیں گے، ایک ہی اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو رہتا ہے اس کے لیے زیادہ اجر ہے، جو نہیں رہتا اس کے لیے کم اجر ہے، اور جس کو دل چاہے، جو رہنے والا جس کو دل چاہے روک دے، جس کو دل چاہے آنے دے، نہیں، یہ چیز جو ہے ان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوا، برابر ہیں سارے، چاہے وہ اہل مکہ میں سے ہے، چاہے وہ باہر باہر کا ہے، وہ برابر ہے۔ اب اس سے ایک علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کیا جو اہل مکہ ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے جو باہر سے آنے والے ہیں ان سے کرایہ وغیرہ لیں رہائش کا، اور ان کو چیز بیچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ سوا ہے اور کسی کو روکنا نہیں ہے، تو بیچنا یا پیسے طلب کرنا یہ ایک طرح سے روکنے کے معاملے میں کہ اچھا جی رہنا ہے تو پیسے دو، تو کیا یہ اسی طرح ہے؟ یا بیچنا، خرید و فروخت کرنا، زمین بیچنا اور مکان کرائے پہ دینا، اس طرح کی چیزیں جائز ہیں؟ تو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ اسی رائے کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں کہ جائز ہے مکہ کے اندر خرید و فروخت کرنا، چونکہ صحابہ کرام کے فعل سے یہ چیز ملتی ہے، اور چونکہ مکہ میں پہلے سے یہ چیز چل رہی تھی، زمین کا بیچنا، خرید و فروخت اور وراثت ایک دوسرے کو، یہ اس مسئلے کے اندر علماء وراثت بھی لاتے ہیں کہ کیا وراثت، ایک بندہ جو مرے اس کی وراثت وارثین کو دی جائے گی یا پھر وہ جو معتمرین ہیں اور حجاج ہیں ان کو دے دی جائے گی؟ تو اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں چل رہی تھی یہ چیز کہ وراثت دی جاتی تھی اور لی جاتی تھی، اور خرید و فروخت تھی زمینوں کی، گھروں کی اور دوسری اشیاء کی، تو
اور جب اسلام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بند نہیں کیا، منع نہیں کیا، بلکہ اس چیز کا اقرار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے وہ علماء اس کو اقرار کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ خاموش ہو جائیں اور اس کے بارے میں انکار نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا اس مسئلے کا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا تھا، اس لیے جائز ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے ان سے ایک گھر خریدا اور اس کو جیل بنانے کے لیے گھر خریدا، اور وہ پھر انہوں نے 400 درہم کرائے پہ گھر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ گھر دیا یا گھر بیچ دیا، المہم اس میں شرط یہ رکھی تھی کہ یا تم مجھے یہ گھر دے دو یا مجھے اس کا کرایہ یا مجھے گھر بیچ دو یا پھر مجھے یہ گھر دو، مجھے کرائے پہ یہ گھر دے دو. تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حضرت عمر چونکہ فقیہ تھے اور جانتے تھے مسائل کو، تو مسئلے کو جاننے کے باوجود انہوں نے مانگا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے مکہ کے اندر خرید و فروخت، زمین خریدنا، زمین بیچنا یہ. اور ہاں مستحب یہ ہے کہ جو حجاج وغیرہ آئیں ان کو بنا چیز لیے، ان سے بنا کوئی پیسہ لیے ان کی جگہ دی جائے. لیکن اگر ان سے پیسہ لیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص اس مسجد حرام میں ارادہ کرے گا، فیہ اس مسجد حرام میں، بِإِلْحَادٍ کسی کفر کے یا بغاوت کے، گمراہی پھیلانے کے، بظلم ظالمانہ انداز سے، ظالمانہ طور سے، نذقہ من عذاب علیم ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہاں سے اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ مکہ کے اندر جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 10 گنا سے بڑھ کے 70 اور 700 گنا تک اس کا اجر لکھتے ہیں. لیکن جو برائی ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے، جو برائی کا ارادہ کوئی بندہ کرتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ بندہ وہ برائی کر نہ لے، اور جب وہ کرتا ہے تو صرف ایک لکھی جاتی ہے. نیکی کب لکھی جاتی ہے؟ صرف ارادہ ہی کر لینے سے نیکی لکھتی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لی جائے تو 10 گنا اور 10 گنا سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. وہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے کہ بندہ کتنا مخلص تھا عمل کرتے ہوئے. لیکن برائی کے متعلق برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھی جاتی، سوائے بلد حرام کے اندر، مکہ کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں کہا وَمَن يُرِد، جو ارادہ کرے. یہ یرید جو ہے اراد یرید سے ہے، ارادہ سے ہے یہ لفظ. وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو اس بلد حرام کے اندر کفر کرنے کی کوشش کرے یا کوئی گناہ کرنے کی کوشش کرے. یہاں پہ الحاد سے مراد علماء نے گمراہی اور گناہ لیا ہے. اس الحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازمی ہی اللہ کا انکار ہو، نہیں، یہاں پہ کفر، گمراہی، گناہ یہ ساری چیزیں ہیں. جو اس کا صرف ارادہ ہی کرے گا بظلم، ظالمانہ طریقے سے، کیونکہ اس کا ارادہ کرنا ہی ظلم ہے، نذقہ من عذاب علیم ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جو حرم ہے، حرم مکی ہے، اس کے اندر کچھ امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کرنے سے منع فرمایا ہے. جن میں سب سے پہلا امر جنگ بندی ہے، جنگ کرنا، لشکر حرم کے اندر لے جانا، یہ منع کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمن بنا دیا ہے اس حرم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان مکۃ حرمها اللہ یوم خلق السماوات والارض،
جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو حرمت والا بنا دیا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں سوائے اس وقت کے جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کھولا، وہ فتح مکہ کا وقت تھا۔ اور دوسرا امر، ایک تو لشکر نہیں لے کے جانا، دوسرا امر جو جس کا منع کیا گیا ہے حرم کے لیے، وہ ہے حرم کا جانور۔ حرم کے جانور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جانور حرام ہے، اس جانور کو کچھ نہ کہا جائے، نہ اس کو ہانکا جائے، نہ اس کو ہٹایا جائے۔ اس لیے حرم کے جو کبوتر ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے راستے میں کبوتر آ رہے ہیں تو آپ ہٹ کے چلیں، آپ ان کے کبوتروں کے راستے میں نہ داخل ہوں، کیونکہ ان کو اڑنا پڑے گا، ان کو ہٹنا پڑ جائے گا اپنی جگہ سے۔ تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے حرم مکی کے جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو جتنے بھی ہیں، ان کو کاٹنا یا ان کو ہٹانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو خود لگائے گئے ہیں یا جو راستے میں آ رہے ہیں یا جو بالکل بھیڈنگے سے ہیں، ان کو صحیح کرنا یا ان کو ٹھیک کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو علماء نے بیان کی، وہ علماء کہتے ہیں مکے کی کوئی بھی گری پڑی چیز جو مکے کے اندر گری ہوئی ہو، وہ چیز بھی حرام ہے، اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں اٹھا سکتے۔ اس کو لقطہ کہتے ہیں، مکے کا لقطہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی بندہ اٹھا لے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ساری زندگی اس چیز کا اعلان کرتا رہے، ساری زندگی اس لقطے کا یا اس اٹھائی ہوئی چیز کا اعلان کرتا رہے کہ بھئی فلانی چیز ہے مجھے مکے سے ملی ہے۔ جو عام لقطہ ہے، جو عام گری ہوئی چیز ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ 1 سال تک اعلان کرنا ہے، بس اس کے بعد اگر لینے والا چیز نہیں لینے آیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مکے کا یہ ہے کہ اس کو بالکل نہیں استعمال کر سکتے، اور اس کا اعلان ساری زندگی کرتے رہنا ہے کہ فلانی چیز ہے، ایسی ایسی ہے اور مجھے ملی ہے، تو یہ جس کی ہے وہ آ کے لے لے، اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ اختیار کر لی گھر بنانے کے لیے، بوّأنا مطلب اختیار کر لینا، خاص کر دینا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیتی اس گھر کی جگہ جہاں پر یہ گھر بنا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تشرک، آگے اللہ نے کہا کہ شرک نہیں ہوگا اس میں، اللہ تشرک بی شیئا، شرک نہیں کیا جائے گا میرے ساتھ کسی بھی چیز کا، وطہر بیتیا، اور پاک کیا جائے گا بیتیا میرا گھر، کن لوگوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، والرکع السجود اور جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدے کرتے ہیں۔ یہ مساجد کو پاک کرنا اور مساجد کو صاف رکھنا، یہ ایک طرح سے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اس کو کبھی حقیر مت جانیے، کبھی چھوٹا مت سمجھے اس عمل کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس شخص کو بھی کبھی حقیر نہ جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں سے اس کو غائب پایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت جو میری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو وہ کچھ گزشتہ روز پہلے وہ مر گئی اور ہم نے فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ، مجھے ہلا اخبرتمونی، کیا مجھے خبر نہیں دے سکتے تھے؟
تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ گھر میں تھے، ہم نے کہا آپ کو تنگ کریں، سو رہے ہیں آپ یا جاگ رہے ہیں، اپنے اہل کے ساتھ ہیں، تو ہم نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، آپ نے کہا کہ مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ لے کے گئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پوچھنا اور صحابہ کرام کو کہنا کہ کیا مجھے خبر نہیں دے سکتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عظمت تھی اس عورت کی، اس وجہ سے آپ نے کہا، اور پھر یہ کہا کہ دلونی علی قبرہا، کہ مجھے اس کی قبر کی طرف راستہ دکھا دو تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں جا کے۔ تو مسجد کو صاف کرنے والے لوگ اگرچہ وہ غریب ہوتے ہیں کبھی حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت امیر ہیں وہ لوگ، بہت اعلیٰ درجات والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہ جو کام ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور یہاں پر طہارت سے مراد حسی اور معنوی دونوں طہارت ہے، یعنی ویسے بھی پاک کرنا ہے گندگی سے، ظاہری گندگی سے، اور معنوی طہارت سے مراد یہ ہے کہ شرک نہیں ہونے دینا اس میں۔ تو اس لیے جو لوگ شرک اور بدعت کرتے ہیں ان کو زبردستی روکنا، وہ اس آیت کے ذریعے یہ آیت دلیل بنتی ہے کہ ان کو زبردستی شرک اور بدعت کو روکنا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا بڑا سخت رویہ ہے اور کیوں روکتے ہیں اس طرح کر کے، اور کرنے دیں لوگوں کو بعد میں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر ان کے بعد ہر توحید پرست کا، کہ یہ اور جو معمور ہیں اس کی حفاظت پہ مسجد حرام کی، یہ ان پہ یہ چیز واجب ہے کہ وہ پاک رکھیں مسجد حرام کو ہر حسی گندگی سے اور معنوی گندگی سے، عقیدے کی گندگی سے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کے سب سے پہلا کام کیا، جو کفار تھے انہوں نے تو دونوں طرح سے گند مچا دیا تھا، اور انہوں نے بت جو کھڑے کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرائے وہ بت سارے اور پاک کیا اس گھر کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا اس کعبہ کو، اور وہ پھر گر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کی صرف جو نیچے جو اصول تھے اس کے، جو بیسس تھیں بس وہی تھیں، اور وہ بھی ڈھکی جا چکی تھی ریت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی جس نے مٹی کو پیچھے کیا، اور نیچے وہ اس کے اصول اور اس کے اصل کعبہ کی نظر آئی، تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اصل جو حضرت آدم علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا، تو اس کے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے۔ یہ ہے آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔